1174 کے موسم گرما کے اوائل میں ایک اہم خطرہ سامنے آیا جب ایک طاقتور مسلم حکمران نور الدین زنگی نے ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی اور موصل، دیار بکر اور جزیرہ سمیت مختلف علاقوں میں سمن بھیجنا شروع کر دیا۔ ان تیاریوں کا مقصد صلاح الدین ایوبی کے مصر کے خلاف ایک متوقع حملہ لگ رہا تھا۔ اس پیش رفت سے خوفزدہ ہو کر ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک کونسل بلائی، جس کے جواب میں صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی افواج جمع کیں۔ تاہم اسی سال 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد غیر متوقع طور پر انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد نتیجے میں اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کو منتقل ہوا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے خود کو نئی سیاسی آزادی سے نوازا۔ صالح کے نام ایک خط میں انہوں نے نور الدین کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیتے ہوئے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک طاقتور قوت بننے کا عہد کیا۔ اب اہم فیصلوں کا سامنا کرتے ہوئے صلاح الدین نے اپنے اگلے قدم پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اس سے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ مصر سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوج کی قیادت فوری طور پر کرے یا شام میں صالح کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آئے اور وہاں سے جنگ شروع کرنے کی دعوت کا انتظار کرے۔ متبادل کے طور پر وہ شام کو کسی حریف کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے پیشگی طور پر الحاق کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تاہم صلاح الدین نے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی سرزمین پر حملہ کرنا جو کبھی اس کے مرحوم آقا کی ملکیت تھی، اسلامی اصولوں کے خلاف تھی جن پر وہ گہرا یقین رکھتا تھا۔ اس خوف سے کہ اس طرح کا عمل اسے منافق اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے کے قابل نہیں بنا سکتا، صلاح الدین نے محسوس کیا کہ شام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسے یا تو صلح کی دعوت کی ضرورت ہے یا صلیبیوں سے پیدا ہونے والے انتشار کے ممکنہ خطرات کے بارے میں متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں جب صالح کو حلب منتقل کیا گیا تو شہر کے امیروں اور نور الدین کی افواج کے تجربہ کار گمشتگین نے نوجوان حکمران کی سرپرستی سنبھال لی۔ شام اور جزیرہ میں تمام حریفوں کو ختم کرنے کی تیاری کرتے ہوئے گمشتگین نے دمشق پر اپنی نظریں مرکوز کیں۔ حلب کے خطرے کے خلاف مدد کے لیے بے چین دمشق کے امیروں نے موصل کے سیف الدین سے مدد طلب کی، جو گمشتگین کا چچا زاد بھائی تھا۔ تاہم سیف الدین نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس سے شامیوں کے پاس امداد کے لیے صلاح الدین سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا، جو انہوں نے رضاکارانہ طور پر فراہم کیا تھا۔ صلاح الدین نے عزم کے ساتھ 700 گھوڑ سواروں کو صحرا میں لے جایا اور بوسرہ پہنچنے سے پہلے الکرک سے گزرتے ہوئے سفر کیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، اس کے ساتھ بہت سے امیر، سپاہی اور بدو بھی شامل ہو گئے۔ سبھی نے اپنے تاثرات کے ذریعے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ 23 نومبر کو صلاح الدین دمشق کے رہائشیوں کی جانب سے خوشی کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے اپنے مرحوم والد کے سابقہ گھر میں اس وقت تک مہلت حاصل کی جب تک کہ انہوں نے دمشق کے قلعے کی طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کی، جس کی کمانڈر ریحان نے ابتدائی طور پر ہتھیار ڈالنے کی مزاحمت کی تھی۔ تاہم اس کے بھائی تغلق بن ایوب کی سربراہی میں ایک مختصر محاصرے کے بعد قلعے کے دروازے صلاح الدین ایوبی کے لیے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو قلعے میں قائم کیا، شہر کے باشندوں کو خراج عقیدت اور سلام وصول کیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی نے تصویراتی حربوں، سیاسی بصیرت اور اپنے پیروکاروں کی وفاداری کے ذریعے دمشق میں کامیابی کے ساتھ اپنا مقام حاصل کیا اور شام میں اقتدار کو مستحکم کرنے کے سفر کا آغاز کیا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد ان کے اقدامات نے ان کے بعد کی فتوحات کی بنیاد رکھی اور بالآخر تاریخ کے عظیم ترین مسلم رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔